میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ گھبرائیں نہ، مایوس نہ ہوں اور ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، مشورہ کریں اور اگنور نہ کریں۔ بٹ آج میں اس کے الٹ بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کسی قسم کی لنگ ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو فائبروسس یا ILD واٹ ایور، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہاسپٹل کا رخ مت کریں۔ میں اپنے ذاتی ایکسپیرئنس کی بنا پر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پیشنٹ اپنے پیروں پر چل کر جاتا ہے مگر پلمونالوجسٹ اس کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکے۔ یہ بالکل بھی کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہی یا کچھ غلط نہیں میں کہہ رہی، بالکل ٹھیک میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ پیشنٹ پہلے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جب پیشنٹ جاتا ہے پلمونالوجسٹ کے پاس تو ظاہر ہے انہوں نے کنسلٹیشن چارجز لینے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ اس کے بعد پھر وہ لازمی آپ کو کچھ لیب ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ فوری طور پہ تو رپورٹس نہیں آتی، ایک دن تو لگتا ہی ہے یا 2 دن یا اس سے بھی زیادہ دن کو تو چلا آپ چھوڑ دیں، بٹ اگر 2 دن میں رپورٹس آ جاتی ہیں اور آپ لے کر انہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایڈوائز انہوں نے کیا ہے، چیک بھی وہی کریں گے، جب رپورٹس آپ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ ان رپورٹس کو دیکھنے کے لیے الگ سے آپ کو چارج کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اب ایک پیشنٹ جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس طرح سے کیسے آپ کے جو پیسے ہیں وہ پورے کرتا ہے، کیسے لا کے آپ کو دیتا ہے، تو کیا پیسے لینے کے بعد آپ کا فرض نہیں ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو صحیح سے گائیڈ کریں، اس کو بتائیں کہ میڈیسن کس طرح لینی ہے یا آپ کو جو بیماری ہے وہ اصل میں کیا بیماری ہے اور کس طرح سے بات کرنی ہے پیشنٹ کے ساتھ، یہ آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے نام، اتنی زیادہ ڈگریاں آپ کے ناموں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اسپیشلائز کرنے کے بعد ایک اور سرٹیفکیٹ لینے کی آپ کو ضرورت باقی رہتی ہے، وہ ہے جی اخلاقیات کا ایک سرٹیفکیٹ۔ ایک کورس آپ کو کرنا چاہیے مینرزم کا، آپ کو مینرز ہونے چاہیے کہ بات کسی سے کس طرح سے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جو پلمونالوجسٹ ہیں، پہلے اگر میں آنکولوجسٹ کی بات کروں، میرا بہت واسطہ رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹاپ کے آنکولوجسٹ، بٹ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ وہ جن پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اتنی خطرناک بیماری سے لڑ رہے ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، بٹ ان کو وہ اتنی جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اسی طرح سے پلمونالوجسٹ جو پیشنٹ کا سانس بحال کر سکتے ہیں، الٹا وہ اپنی بدتمیزیوں کے باعث مریضوں کا سانس روک دیتے ہیں۔ انہیلرز کا آپ کو پتہ ہوگا، آج سے جو 25-30 سال پہلے آپ نے اگر کسی اپنے بزرگوں میں سے یا اپنے فیملی میں سے کسی کو یوز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایک وہی پرانے زمانے کا انہیلر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس وہی ہے سانس کے مریضوں کے لیے، بٹ اب ایسا نہیں ہے۔ اب کچھ اور جدید قسم کی ڈیوائسز آ گئی ہیں، جہاں ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو میڈیسن ڈال کے اور پھر انہیل کرنا ہوتا ہے۔ بہت خطرناک قسم کے انہیلرز ہوتے ہیں آج کل جو میں نے دیکھے ہیں، تو
یہ کام ہے پلمونالوجسٹ کا کہ وہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں انہیلر کس طرح سے یوز کرنا ہے، کتنی ڈوز لینی ہے، اور کتنے گیپ کے بعد آپ کو انہیل کرنا ہے، اور کس طرح سے مینیج کرنا ہے. بٹ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے. بس ان کو فیس لینے کا پتہ ہے، ان کے چارجز پورے ہونے چاہیے، مگر پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے یہ ان کو نہیں پتہ. 2-3 گھنٹے پرائیویٹ ہاسپٹل کی میں بات کر رہی ہوں کہ 2 سے 3 گھنٹے ویٹ کرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو خیر بہت ہی برا حال ہے، بٹ میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اتنی دیر بٹھایا جاتا ہے، اتنے سارے آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، بٹ آپ کو گائیڈ نہیں کیا جاتا. اور فائبروسس والے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ جو میں نے بدسلوکی دیکھی ہے کسی بھی ہاسپٹل میں، آپ دیکھ لیں جو پلمونالوجسٹ ہمارے یہاں کر رہے ہیں، بہت یہ غلط بات ہے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت بہتر ہے ہاسپٹل کا رخ نہ کریں. آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے. آکسیجن تھیراپی کی طرف ضرور جائیں جب آپ کو لگے آکسیجن کم ہے، آپ ظاہر ہے آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑے گی. بٹ یہ جو خطرناک قسم کے اسٹیرائڈس وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور اگر آپ 4 سال زندہ رہ سکتے ہیں لنگس ڈیزیز کے بعد، بٹ ان خطرناک قسم کی دوائیوں کے بعد وہ ٹائم مزید کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پیشنٹ خود کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پاؤں پہ، وہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے صرف اور صرف اسٹیرائڈس کی وجہ سے، اور غلط قسم کی میڈیسن کی وجہ سے، یا آپ کو ڈوز کیسی لینی ہے، کتنی ڈوز لینی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں وہ آپ کو جھڑک دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت حیران کن ہے ہمارے معاشرے میں. اسی طرح سے ہو رہا ہے. بڑے بڑے ہاسپٹلس میں چلے جائیں، ٹاپ کے ہاسپٹلس میں چلے جائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹرس کے پاس آپ چلے جائیں، ان کا رویہ اگر آپ دیکھیں پیشنٹس کے ساتھ تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی جانوروں کو ٹریٹ کر رہے ہوں. وہ مریض کو انسان نہیں سمجھتا. بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں کچھ اس قسم کی خوراک استعمال کریں جو آپ کے پھیپھڑوں کو سپورٹ کرے، پھیپھڑوں کے لیے اچھی ہو. کچھ اس قسم کی ایکسرسائز کریں، پلانٹس لگائیں جس سے آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو، اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کریں جن سے لنگس کو فائدہ ہو، اور ایسی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں جس سے آپ کو نقصان ہو. وٹامن سی اور گرین ویجیٹیبلس اپنی ڈائٹ میں رکھیں. تو آپ گھر میں اس طرح کی احتیاط کریں بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹلس میں جائیں، خوار ہوں، ذلیل ہوں اور پیسہ بھی ضائع کریں. پتہ تو آپ کو چلتا ہے، چل ہی جاتا ہے کہ اب کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز نے آپ کے سر پہ بم تو گرا ہی دیا ہوتا ہے پہلے ہی دن، پتہ ہوتا ہے آپ کو. تو بہتر یہ ہے کہ ٹینشن سے بچیں، اور ہنسی خوشی جو آپ کی جو سانسیں رہ گئی ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سا ٹائم آپ اسپینڈ کریں، اور میڈیسن سے دور رہیں، ہاسپٹل سے دور رہیں.